ایک جوتے پہ ٹک لگا ہوا ہو تو اس کی خاطر پتہ نہیں کتنے $100 دے دیتا ہے. جوتا سادہ سا ہو اور اس پہ ایک مور لگی ہوئی ہو کسی جانور کی تو برانڈیڈ ہے بھائی. خوب کیا زرق اور برق. خوب یہ کریٹ کیا ہے قارون. ایسے تھوڑی قرآن کس سے بیان کر رہا ہے آپ کو. اس زرق و برق کو دیکھا, کیا ہم بھی تو کیا گاڑی جا رہی ہے. واہ, مولوی بن جاتے تو اچھا تھا. جو آج کل علماؤں کا حال ہے, آدمی کیا ہوتا ہے, مولوی بچے کو بنا دیتے, اتنا تو گھومتا 10 15 گاڑیوں میں. خوب یہ زرق اور برق ہے, یہ برباد کر دیتی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, امام فرماتے اگر تم اپنے ساتھ چلنے والوں کے جوتوں کے ٹاپوں کی آواز سے تمہارے وجود میں تکبر آیا تم برباد ہو جاؤ گے. اب آپ غلط مت سمجھیے گا کہ میں خدا نہ خواستہ کسی کے لیے, ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم خود پھنسے ہوئے. خوب انہوں نے دیکھا قارون کو, خزانے کو دیکھا, ظاہری شان و شوکت کو دیکھا, کیا کہتے ہیں, کاش. اچانک سے خدا نے جو ہے وہ ظاہری دنیا کو, حیات دنیا شرمندہ ہوا. عزیزان محترم, اگر ولی خدا موجود نہ ہو تو انسان ذرا برابر بھی بندگی کی طرف جھک نہیں سکتا. یہ ولی ہے جس کے سجدوں میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں سجدے خدا کو کرنے پڑتے ہیں. ایک امام حسین کا سجدہ کربلا میں آج بلین مسلمانوں کے سجدوں کا باعث بنا ہوا ہے. اس سے کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے. وہ سجدہ نہ ہوتا آج کوئی نمازیں شمازیں دین ہی نہیں ہوتا. جو یزید نے حال کر لیا تھا دین کا کہ یہ وہی کچھ نہیں آئی, یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا, حلال کو حرام, حرام کو حلال. وہ کام جو آج آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ویسٹ کر رہا ہے, یہ یزید لعنت اللہ علیہ کر چکا تھا, یہ سب کر چکا تھا. آج کچھ نہیں بچنا تھا. یہ تو اللہ نے ہر زمانے میں اپنے ولی کو رکھا اس لیے تاکہ دین کی حفاظت ہو. عزیزان محترم, خوب یہاں قارون, آپ کو پتا ہے کہ پھر قارون کو بہرحال پہلے تو بہتر تھا لیکن بعد میں اللہ کے ولی کے مقابلے میں جو آیا, چاہے وہ قارون ہو, چاہے وہ نمرود ہو, چاہے وہ شداد ہو, چاہے وہ فرعون ہو, چاہے وہ جو بھی ہو, یہ یاد رکھیے گا فارسی کا وہ ایک فریز ہے, ہر کے با ولایت افتاد در افتاد. جو ولایت کے مقابلے میں آئے گا گر جائے گا. کوئی بھی ہو, چاہے ہمارے زمانے کے اندر ہو, کوئی بھی ولایت کے سامنے نہیں ہو سکتا. اور جہاں یہ ولایت ظہور کر رہی ہو, کسی گروہ میں ہو, کسی شخص میں ہو, کسی قوم میں ہو, کسی ملک میں ہو, جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی گر جائے گا. ولایت ایسی ہے. قارون نے پلاننگ کی, سازش کی, حضرت موسیٰ پر ایک خاتون کو خریدا, کہا بازار میں جانا, بولنا کہ حضرت موسیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. بازار میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ پر الزام لگا. حضرت موسیٰ پر جب سے الزام لگا, حضرت موسیٰ یعنی ایک وجود میں جو ہے وہ غضب پیدا ہوا. ایسے ہی غضب پیدا ہوا, خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار جنہوں نے یہ الزام لگوایا, کیونکہ وہ خاتون حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھ کر اس نے سچ بول دیا, کہا انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے, خریدا تھا کہ آپ کے لیے یہ الزام لگایا جائے. حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ خدا ان تینوں پر عذاب نازل کر. تینوں کے پاؤں زمین میں دھس گئے. حضرت معافی مانگنے لگے, حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, اور دھس گئے, یہاں تک بدن زمین میں دھس گیا, مگر التماس کرتے رہے, گڑ گڑاتے رہے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. زمین نے جب ان کو نگل لیا تو اللہ نے کہا موسیٰ
وہ کتنے گڑ گڑا رہے تھے، اگر یہ میرے سے گڑ گڑاتے تو میں انہیں معاف کر دیتا۔ اللہ رحمان، کتنا رحمان ہے وہ۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ بہرحال اللہ کے نبی ہیں، خدا نے ان کو ایک خاص چیزیں عطا کی ہوئی ہیں، لیکن عزیزان محترم اب یہ خواہشات زمین میں دھسا دیتی ہیں، انسان اپنی خواہشات میں دب جاتا ہے۔ آپ شروع کریں اپنی خواہشات، اور یہ لمبی لمبی آرزویں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جب انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے نا کھانے، اور دسترخوان پر 2-4 چیزیں رکھی ہوئی ہوں کھانے کی، اور آپ ایک چیز کھا رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں ہو کہ اب یہ کھانے کے بعد میں یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا، ہوتا ہے نا آدمی کو نیاز، ماشاءاللہ آج کل تو آپ نیاز کھاتے ہیں، اس سبیل سے بھی پی لوں، اس سبیل سے بھی پی لوں، وہ میرے ذہن میں ہوتا ہے نا، اچھی بات ہے۔ لیکن جب یہ انسان ایسی یہ آرزو رکھتا ہے نا، یہ جو خواہش کس کی؟ لقمے کی، خواہش کا لقمہ، یہ خواہش کا لقمہ ہے، یہ خواہش کا لقمہ وجود میں لمبی لمبی آرزویں پیدا کرتا ہے۔ دکان کے پاس سے گزر رہا ہے، یہ بھی خریدنا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ آج کل تو دکان آن لائن ہے، ہر چیز آن لائن ہے، آپ نہ بھی چاہیں چیزیں پھر بھی آ جاتی ہیں۔ یہ خواہشات دنیا میں رہنے کی انسان کے قلب کو خدا سے دور کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ قلب پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ بس پھر انسان حیوان بن جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان وہ کام کرتا ہے اپنی خواہشات کے، کبھی کسی کا حق کھاتا ہے، کبھی کسی یتیم کا مال کھاتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی زیادہ تولتا ہے، کبھی ملاوٹ کرتا ہے۔ کس لیے؟ اپنی خواہشات کے لیے۔ انسان شہوت کی خواہش میں درندہ بن جاتا ہے۔ درندہ کیا ہے؟ اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے، اپنی صرف شہوت ہے اس کے پاس، کھانے کی شہوت ہے یا کوئی بھی شہوت ہے، وہ درندگی کرتا ہے، وہ چیر پھاڑ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہرن بیچارہ اتنا نازک سا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نہیں، وہ پھاڑ دیتا ہے۔ درندہ صفت، انسان بھی درندہ صفت بن جاتا ہے جب وہ اپنی شہوت پر کنٹرول نہ کرے۔ آپ کے سامنے دنیا میں کیسے کیسے واقعات، انسان خود شرمسار ہے ایسی داستانوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی آرزوؤں پر، اور کیوں آرزو ہے؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سمجھتا ہے کہ یہی زندگی جو ہے وہ سب کچھ۔ مگر ایک دوسری طرف ایک شخص یہ آرزو لے کے بیٹھے، پروردگار مجھے کوئی توفیق دے کہ میں تیرے لیے زندگی گزاروں۔ یہ بھی تو ایک آرزو ہے، یہ بھی تو ایک خواہش ہے۔ کتنی خواہش میرے وجود میں ہے کہ خدا مجھے کوئی ایسی رات دے جس میں میں تجھ سے مناجات کروں، مجھے کوئی ایسا وقت دے کہ جس میں تیری کتاب پڑھوں اور اس کو سمجھوں، مجھے کوئی ایسا کام دے کہ میں تیری مخلوق کی خدمت کروں۔ جن کو ہم مانتے ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ ان کی زندگیاں صرف ایسی تھوڑی ہیں کہ اب صرف ظاہری عبادت ہے، ان کا پورا وجود عبادت ہے۔ مولا کائنات اپنے اتنے سخت شیڈیول میں ایک شخص حاکم ہو، اور حکومت میں بھی کیسی حکومت، کیسے لوگ، کہ امام خود کہتے ہیں کہ مجھے خون کا آنسو رلایا ہے لوگوں نے، تنہا کر دیا، اس کے باوجود رات کی تنہائی میں یتیموں کو کھانا کھلا رہے، فقیروں محتاجوں کو کھانا کھلا۔ کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ جب علی کی شب مخلوق خدا کے لیے نہ ہو۔ یہ ولایت ہے نا۔ ہماری زندگی میں ایسی کوئی شب ہے، ایسی کوئی خواہش ہے؟ میں تو عمل کی بات ہی نہیں کر رہا ابھی، میں تو صرف ابھی آرزوؤں پر ہوں۔ ایسی آرزو ہے پروردگار مجھے مال دے، مگر اس مال سے میں تیری راہ میں خیرات کروں۔ جب آپ مال دے تو بس میرے پاس ہی ہو۔ کم سے کم ایک شخص کے لیے، مومن کے لیے آرزو کیا ہونی چاہیے؟ روایات کہتی نا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند۔ تو کبھی ہم نے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کیا جو مجھے خود کو پسند ہے؟ مطلب اپنے دل پہ ہاتھ رکھے۔ مومن بھائی نہیں کہہ رہا،
سگا بھائی، سگے بھائی کے لیے پسند کیا آپ نے، کپڑے لینے گئے، شرٹ اچھی لگ گئی، چل یار بھائی کے لیے بھی لے لیتا ہوں، بھائی کے بچوں کے لیے لے لیتا ہوں. اندر سے آواز آئے گی انہوں نے کیا دیا ہے ہمارے بچوں کو آج تک. یا تو معاشرہ تو یہی ہے، معاشرہ تو مادہ پرست ہے، اتنا خطرناک مادہ پرست ہے کہ خیرات اور نیکی بھی نہیں کرنے دیتا. اللہ کی راہ میں بھی نوٹ نکال تو چھوٹا والا دے دو، ان کو کیا دے رہے ہو اتنے سارے پیسے بھائی، یہ ایسے 10 روپے دے دو کافی ہے. 10 روپے میں 100 روپے میں آتا گیا ہے بھائی آج کل. یعنی اتنا مادہ پرستی ہے، اللہ کی راہ میں بھی نفس دینے نہیں دیتا. ایک جوتے پہ ٹک